اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اس کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاہ روم قیصر کے نام مکتوب گرامی۔ حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط دے کر روم کے بادشاہ قیصر کے پاس بھیجا۔ میں نے قیصر کے پاس پہنچ کر اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دیا۔ اس کے پاس اس کا بھتیجا بیٹھا ہوا تھا جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں نیلی اور بال بالکل سیدھے تھے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا جس کا مضمون یہ تھا: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے روم والے ہرکل کے نام۔ حضرت کلبی فرماتے ہیں کہ اتنا پڑھ کر اس کا بھتیجا زور سے غرایا اور گرج کر کہا، یہ خط ہرگز نہیں پڑھا جائے گا۔ قیصر نے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، اس وجہ سے کہ ایک تو اس نے خط اپنے نام سے شروع کیا اور دوسرا یہ کہ آپ کو روم والا لکھا، یعنی آپ کو شاہ روم نہیں لکھا۔ قیصر نے کہا، چھوڑو، خط پڑھنے دو۔ جب میں نے سارا خط پڑھ کر سنا دیا تو قیصر روم نے مجھے اپنے اور اپنے خاص پادری کو اکیلے میں بلا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے کے لیے دیا۔ اس پادری نے قیصر سے کہا، یہ تو وہی شخص ہے جس کا ہمیں انتظار ہے اور جن کی ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی۔ قیصر نے پادری سے کہا، میرے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ پادری نے جواب دیا، میں تو ان کی تصدیق کروں گا اور ان کا اتباع کروں گا۔ قیصر نے اس سے کہا، اگر میں ایسے کروں تو میری بادشاہت چلی جائے گی۔ اس کے بعد ہم قیصر کے پاس سے باہر نکل آئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں تجارت کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے۔ قیصر نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ یہ جو آدمی تمہارے ہاں ظاہر ہوا ہے وہ کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، اس کا خاندان ایسا اونچا ہے کہ کوئی خاندان اس سے بڑا ہوا نہیں۔ قیصر نے کہا، یہ نبوت کی نشانی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کی سچائی کس درجے کی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ قیصر نے کہا، یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھیوں میں سے جو ان سے جا ملتا ہے کیا وہ واپس تمہاری طرف آتا ہے یا نہیں؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ قیصر نے کہا، یہ بھی نبوت کی ایک علامت ہے۔ پھر قیصر نے پوچھا کہ جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر جنگ کرتے ہیں تو کیا کبھی وہ شکست کھا جاتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں، ان کی قوم نے ان سے کئی مرتبہ جنگ کی ہے، کبھی وہ شکست دے دیتے ہیں اور کبھی ان کو شکست ہو جاتی ہے۔ قیصر نے کہا، یہ بھی نبوت کی نشانی ہے۔ حضرت کلبی فرماتے ہیں کہ پھر قیصر نے مجھے بلایا اور کہا، اپنے ساتھی کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ نبی ہے، لیکن میں اپنی بادشاہت
بھی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے اور ان کا تذکرہ ہم اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں، لیکن مجھے رومیوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کا ضرور اتباع کر لیتا۔ تم پادری کے پاس جاؤ اور اپنی حضرت کی بات ان کے سامنے رکھو، کیونکہ ملک روم میں وہ مجھ سے بڑا ہے اور اس کی بات زیادہ چلتی ہے۔ چنانچہ حضرت وہی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جا کر ساری بات بتائی تو اس نے حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے حضرت واقعہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، ہم ان کو ان کی صفات اور ان کو ان کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر وہ اندر گیا، اس نے اپنے کپڑے اتارے اور سفید کپڑے پہنے اور باہر اہل روم کے پاس آیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ وہ سب اس پر پل پڑے اور اسے شہید کر ڈالا۔ حضرت سعید بن ابی راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ تنوخ کے جس آدمی کو ہرقل نے اپنا قاصد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، میں نے اس آدمی کو خمس میں دیکھا۔ وہ میرا پڑوسی تھا، بہت بوڑھا، مرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام بھیجا تھا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو جو جواب بھجوایا تھا، کیا آپ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں؟ اس نے کہا ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک تشریف لائے تھے اور آپ نے وہی کلبی کو ہرقل کے پاس بھیجا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو ملا تو اس نے روم کے چھوٹے بڑے تمام پادریوں کو بلایا، ان کو اپنے دربار میں جمع کر کے سب دروازے بند کروا دیے اور اس نے کہا یہ آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ پہنچا ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو، یعنی تبوک میں، اور اس نے مجھے خط بھیجا ہے جس میں اس نے مجھے 3 باتوں کی دعوت دی ہے۔ یا تو میں اس کے دین کا اتباع کر لوں اور اسے جزیہ عطا کروں اور یہ ملک اور زمین ہمارے پاس رہے، یا ہم اس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کی قسم تم آسمانی کتابوں کو پڑھ کر معلوم کر چکے ہو کہ یہ آدمی میرے قدموں کے نیچے کی زمین پر ضرور قبضہ کرے گا، اس لیے آؤ یا تو ہم اس کے دین کا اتباع کر لیں یا اپنے ملک اور زمین بچا کر اس کو جزیہ دینے لگ جائیں۔ یہ سن کر وہ سب ایک آواز میں چلائے اور اپنے آپے سے باہر ہو کر اپنی ٹوپیاں اتار پھینکیں اور کہنے لگے کہ تم ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ ہم نصرانیت کو چھوڑ دیں اور یا ہم اس اعرابی کے غلام بن جائیں جو حجاز سے آیا ہے۔ جب ہرقل نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ اگر اسی حال میں باہر چلے گئے تو یہ اپنے ساتھیوں کو بغاوت پر آمادہ کر لیں گے اور ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تو اس نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ تم اپنے دین پر کتنے پکے ہو۔ اس کے بعد اس نے عرب کے تجیب قبیلے کے اس آدمی کو بلایا جو عرب نصاری کا حاکم تھا۔ پاس گیا، ہرقل نے مجھے حضور خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہو جو کہ ہر غلط اور باطل چیز سے پاک ہے؟ میں نے کہا میں ایک قوم کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں اور اسی قوم کے دین پر ہوں، جب تک اس قوم کے پاس واپس نہ چلا جاؤں ان کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی۔ ترجمہ: اور تو راہ پر نہیں لاتا جس کو تو چاہے، پر اللہ راہ پر لائے جس کو چاہے، اور وہیں خوب جانتا ہے
جو راہ پر آئے گا۔ اس کے بعد فرمایا، اے تنوخی بھائی، میں نے ایک خط بادشاہ کو بھیجا تو اس نے میرا خط پھاڑ دیا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ میں نے تمہارے بادشاہ کیسر کو بھی خط لکھا تھا، اس نے میرے خط کو سنبھال کر رکھا اور اسے ٹکڑے نہیں کیا، اس لیے جب تک اس کی زندگی میں خیر مقدر رہے اس وقت تک لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب رہے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہرکل نے مجھے 3 باتوں کے خیال رکھنے کا کہا تھا، یہ ان میں سے ایک بات تو پوری ہو گئی۔ میں نے اپنا تیر نکالا اور نیام کے اوپر یہ بات لکھ لی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط اپنے بائیں طرف والے ایک آدمی کو دیا۔ میں نے پوچھا، یہ خط پڑھنے والے صاحب کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت معاویہ ہے۔ حضرت معاویہ خط پڑھنے لگا۔ ہرکل کے اس خط میں یہ مضمون تھا کہ آپ مجھے ایسی جنت کی دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جب آسمان اور زمین برابر ہوں گے تو دوزخ کہاں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، جب دن آ جاتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے۔ میں نے اپنے تیر سے یہ بات بھی اپنے نیام پہ لکھ لی۔ جب آپ میرے خط کو سن چکے تو آپ نے مجھ سے فرمایا، تم میرے پاس قاصد بن کر آئے ہو، تمہارا ہمارے اوپر حق ہے۔ اگر ہمارے پاس تحفے کے طور پر دینے کے لیے کوئی چیز ہوئی تو ہم تمہیں ضرور دے دیں گے، کیونکہ اس وقت ہم سفر میں ہیں اور زاد راہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، میں اس کو تحفہ دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان کھولا اور ایک صفورہ یعنی اردن کے شہر کا بنا ہوا کپڑا لا کر انہوں نے میرے گود میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا، یہ جوڑا دینے والے صاحب کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت عثمان ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قاصد کو کون اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک نوجوان انصاری نے کہا، میں بناؤں گا۔ وہ انصاری کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر چلا گیا تو آپ نے مجھے پھر آواز دی اور کہا، اے تنوخی بھائی، واپس آئیے۔ میں واپس آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے چادر اتار دی اور فرمایا، جو کام تم کو کہا گیا وہ کام تم پورا کر کے جاؤ۔ میں گھوم کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف گیا۔ مجھے کندھے کی نرم ہڈی پر مہر نبوت نظر آئی جو کبوتر کے انڈے کے برابر تھی۔ عزیز دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام، صلاح الدین غازی، کینیڈا۔